ماہ ذوالحج کی ان مبارک راتوں کے اندر جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے، اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ جس شخص نے بھی اس عمل کو کر لیا، رب کائنات کی بارگاہ سے اس شخص کی 80,000 حاجتیں ہوں تو رب وہ بھی پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ مبارک راتیں ہیں، یہ مبارک دن ہیں۔ یہ 3 دن آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ کے مقدر کو سنوار سکتے ہیں۔ ایک ایسا عمل ان کے اندر آپ نے کرنا ہے جو ہے تو مختصر، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو کچھ بھی مانگا جائے، رب کائنات اس بندے کو مانگتے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اس بندے کی غیبی مدد ہوتی ہے، جو بھی اس کی حاجت ہو رب کائنات اس اسم پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتا ہے۔ کیونکہ یہ 2 صورتوں کا عمل ہے، یہ مختصر سی صورتیں ہیں، اس کے ساتھ اسم اعظم کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جب یہ تمام تاثیریں، کیونکہ ہر ایک حرف کی، ہر ایک لفظ کی اپنی تاثیر ہے، اپنی طاقت ہے، اور اسی طرح جب آپ ایک لفظ کو الگ پڑھتے ہیں تو اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے، جب اس کو صورت کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جو صاحب علم لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب 2 چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ طاقتور بن جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ 3 چیزیں جب آپ ملا کر پڑھیں گے، یہ 3 دن کا یہ عمل ہے، یہ 3 ہی چیزیں ہیں، ایک اسم پاک ہے، 2 چھوٹی صورتیں ہیں، تو یہ 3 دن کا ہی عمل ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ 80,000 حاجتیں، اس میں سے سب سے چھوٹی حاجت یہ سمجھیں کہ اگر آپ مقروض ہیں تو رب کائنات ان دنوں کے اندر ایسی مدد فرماتا ہے کہ اس بندے کا سارا قرض اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب، تنگ دست، ریڑھی لگانے والا بھی اس عمل کو پڑھے تو رب کائنات کی رحمت جوش میں ہے، اور رب کائنات اس وقت اپنے انوار و تجلیات اپنے بندوں پر برسا رہا ہے۔ کون شخص ایسا ہے کہ جو رب کی بارگاہ سے مانگے، تم مانگنے والے بنو، رب کائنات آج ہی تمہیں عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ یوم عرفہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے۔ اور اس دن کے اندر جو 3 دن کا عمل بتا رہا ہوں، یوم عرفہ کا دن اس کے اندر شامل ہے۔ 7، 8 اور 9 ان 3 دنوں میں آپ اس عمل کو کر لیں۔ اگر پہلے دن آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں ملی تو دوسرے دن پکی پہلے دن ہی مل جاتی ہے، لیکن احتیاطاً 3 دن کا، ورنہ اگر پہلے 2 دن آپ اس عمل کو نہیں کر سکے تو آپ صرف یوم عرفہ کے دن ہی اس عمل کو کر لیں، کیونکہ 2 دن پہلے اس لیے بتائے ہیں، یہ عمل کا حصہ بھی ہیں تاکہ انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے، اس کے طریقہ پڑھنا آ جائے، تو تیسرے دن انسان کی توجہ، انسان کا خشوع و خضوع کامل ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ تیسرے دن اس عمل کے بعد وہ مانگے گا تو رب کائنات کی بارگاہ سے مانگتے ہی اس کی مدد مل جائے گی، اس شخص کو رب کی مدد مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ سب سے پہلے سمجھیے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے یہ ذرا توجہ کیجئے گا۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی یا ذاتی نام ہے، جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، تو معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بات، یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، جنہوں نے ان اسم اعظم کے ذریعے اپنی زندگیوں میں رونقیں دیکھی، رب کی معرفت، اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھا، یہ وہ بات لکھتے ہیں۔ میں کون ہوں یہ اتنی بڑی باتیں کرنے والا، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے، میں تو ایک صوفیاء کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر رب سے تعلق بندے کا مضبوط ہو جائے تو رب کی بارگاہ سے سب کچھ مل جاتا ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے وہ رب اپنے اسم پاک کی بدولت جو کچھ بھی بندہ مانگتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، مانگنا تو درکنار، وہ تو دور کی بات ہے، جو شخص سوچتا بھی ہے، جیسا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز پتہ چل جاتا ہے، یہ میں بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز پتہ چل جاتا ہے، راز ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ انہیں دنیا میں، دین میں
ایسا اللہ تعالیٰ انعام یافتہ بنا دیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعمت علیہم غیر المغضوب، کہ ہمارے انعام یافتہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انہیں نہ مٹنے والی عزت دیتا ہے، ایسی عزت ملتی ہے جو کبھی نہیں مٹے گی۔ اور جو شخص اس عمل کو کرے گا یوم عرفہ کے دن یا یہ پورے 3 دن، رب کائنات ایسی عزت اور مقام عطا فرمائے گا کہ ساری دنیا بھی اس کی دشمن ہو جائے اس کا بال بیگا بھی نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا مل کر بھی اس کے رزق کو بند نہیں کر سکتی، کیونکہ جس کو رب رزق دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس پر رب روک لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ تو یہ تصور، یہ ارادہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین اور ایمان ہو تو آپ کو یہ عمل اتنا فائدہ دے گا کہ آپ نے شاید اس سے پہلے کسی عمل سے اتنا فائدہ حاصل کیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ذاتی نام 2 طرح کے، ایک ذاتی نام ہوتا ہے، ایک صفاتی نام ہوتا ہے، یعنی کہ ایک رب کی صفت ہے، باقی ایک رب کا اپنا ذاتی نام ہے۔ تو اسی طرح آج جو ہم عمل آپ کو بتائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا بھی ہے، صفاتی نام کا بھی ہے، بس آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس عمل کے بارے میں جانیے گا۔ اور دوسری بات، یوم عرفہ کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، جس کے بعد ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، حضور کی ساری امت کے لیے دعا ہوگی۔ اور اسی طرح عید کے دن بھی ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، اور اگر آپ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے نام کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ تو وہ اسم پاک ذرا سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم پاک پہلے سمجھ لیں، پھر دونوں صورتیں میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ویڈیو کو آپ نے کہیں سے سکپ نہیں کرنا، کیونکہ بڑا قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں، حالات بدل جاتے ہیں، اس لیے انشاءاللہ آپ کے بھی ضرور حالات بدلیں گے، کیونکہ یوم عرفہ کا جو شخص صرف روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کی تو بخشش فرما دیتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے آپ کی کئی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، تنگ دستی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کو تکلیف ہے، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، بانجھ ہے، انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ رب کائنات کی بندے کو غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جس کے دشمن بہت زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں سے حفاظت فرماتا ہے، اور ایسی حفاظت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضور سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام اذکار سے جو افضل ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اسم پاک بھی کلمہ طیبہ کا ہے، آپ نے صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہوں گے، اس کے ساتھ 2 صورتوں کو ملانا ہے، تو اس کی تاثیر اور طاقت آپ اندازہ نہیں کر سکے کہ کتنی زیادہ ہے۔ تو وہ الفاظ صرف اتنے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا جو میں نے آپ کو بتا دیا، جس کا میں نے تھوڑا سا ذکر بھی کر دیا، کیونکہ یہ ہماری زبان پر ہر وقت جاری رہتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس کا اذکار بھی مختلف وقتوں میں کرواتے ہیں، اور اس کو آپ یوم عرفہ کے دن پڑھیں، یا یہ 3 دن لازمی ایک وقت مقرر کر کے پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جب آپ یوم عرفہ کے دن مانگیں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، فوراً رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ وہ دعا آپ کی جس بھی جائز مقصد کے لیے، صرف ایک ہی دعا نہیں، جتنی دعائیں بھی آپ کریں گے، جو کچھ بھی مانگتے جائیں گے دعا کے اندر، اللہ کی بارگاہ سے آپ کی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ قبولیت جب ہو جاتی ہے تو پھر رب کی بارگاہ سے بندہ جو بھی مانگے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے سورۃ توحید پڑھنی ہے، سورۃ توحید، اس کے ساتھ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، 129 بار آپ نے سورۃ کوثر شریف پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے، جس کو سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جب عمل کرنے بیٹھیں تو باوضو کرنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کرنا۔ یہ 3 دن عمل کریں، یہ تسبیح جو لا الہ الا اللہ، اس کی آپ نے 3 تسبیحیں کرنی، یعنی کہ 300 بار پڑھنا ہے۔ 300 بار
لا الہ الا اللہ، صرف اتنا ہی۔ اس کے ساتھ آپ نے 129 بار سورۃ کوثر بابا بسم اللہ، اور اسی طرح ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار آپ نے سورۃ اخلاص۔ اس کے بعد تیسرے دن جا کے آپ نے رب کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے، اور عمل کے دوران آپ نے تصور اپنا وہی رکھنا ہے جس چیز کا آپ کا مقصد ہے، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، کیونکہ رب کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں، وہ جتنا جس کو چاہے جب چاہے وہ نواز دے، وہ رب کا کرم ہے۔ اس لیے تیسرے دن جا کے دعا کریں، یوم عرفہ کی رات انشاءاللہ مقدر سنور جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔